بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فیس ٹو فیس اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکرم۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج جو مہمان شخصیت موجود ہیں ان کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے، پنجابی زبان و ادب کے استاد ہیں۔ میں یہاں ذکر کر رہا ہوں پروفیسر احمد شہزاد صاحب کا۔ ہم احمد شہزاد صاحب سے شعبہ تعلیم کے حوالے سے، ان کے ریسرچ کام کے حوالے سے اور اس کے علاوہ پنجابی زبان و ادب کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو ہم احمد شہزاد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ احمد صاحب، آپ کا بچپن کہاں گزرا؟ آپ کا آبائی تعلق کس علاقے سے ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں فیس ٹو فیس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ تو میرا تعلق جو ہے وہ سینٹرل پنجاب کے ضلع ساہیوال سے ہے۔ میں نے جو اپنی ابتدائی تعلیم ہے وہ اپنے گاؤں سے ہی حاصل کی۔ میرے جو دادا ہیں اور میرے جو والد صاحب ہیں وہ ان کا بھی تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ تو ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کرنے کے بعد میں ضلع ساہیوال جو سٹی ہے اس کے اندر چلا گیا۔ وہاں سے میں نے جو گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول فار بوائز سے ایجوکیشن حاصل کی اور اس کے بعد طارق بن زیاد اسکول اینڈ کالج سے میٹرک اور ایف ایس سی کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد پھر 2009 میں نے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور یہاں بی ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی BSIT میں میرا داخلہ ہوا، اور جو 4 سال 2009 سے 2013 تک جو وہ میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی۔ احمد صاحب، آپ پنجابی زبان و ادب کے استاد ہیں۔ آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی اور اہم یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی سے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی ڈگری حاصل کی۔ تو اتنی اہم ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے پنجابی زبان میں آگے تعلیم جاری رکھنے کا پروگرام کیسے بنا لیا؟ اصل میں جو انسان کے اندر کچھ کروموسومز یا جینز ہوتے ہیں وہ ایک نسل سے دوسری نسل میں جو ہے وہ شفٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ جینز جو ہے انسان کی جو نسل میں ہی شامل ہوتے ہیں۔ تو پنجاب یونیورسٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو PUCIT ہے، پنجاب یونیورسٹی کالج آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، وہاں سے BSIT کرنے کے بعد جو میرا ایک لگاؤ تھا ادب کے ساتھ جو شروع سے چلتا آ رہا تھا، تو اس کی تکمیل کے لیے میں جو ہے وہ لٹریچر کا باقاعدہ علم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تو اس کے لیے جو ہمارے یہاں پہ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہی پروفیسر ڈاکٹر نوید شہزاد ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے میری ادب کے اوپر اس موضوع پر بات ہوئی۔ تو انہوں نے مجھے اس طرف آنے کے لیے کہا کہ آپ جو MA پنجابی ہے وہ ریگولر کر لیں۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ جو میرے نانا ابو ہیں وہ ایک علم پرور شخصیت ہیں، تو وہاں سے جو جینس کے اندر چیزیں شامل ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ تو پنجاب یونیورسٹی کے انفارمیشن ٹیکنالوجی شعبہ میں پڑھتے ہوئے یا ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے ہوئے مجھے تقریباً 1250 سے زیادہ جو اشعار ہیں وہ الفابیٹیکلی یاد ہو گئے تھے۔ تو اس کے علاوہ میں مختلف جو پنجابی کے کلاسیکی شاعر ہیں اور جو پنجابی کے جدید شاعر ہیں اور جو فکشن کے اوپر میں مختلف چیزیں پڑھتا رہتا تھا۔ تو وہاں سے لگاؤ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ پھر ڈاکٹر نوید شہزاد صاحب سے ملنے کے بعد میں نے MA پنجابی ریگولر کیا، پھر MPhil کیا، اور اس کے بعد ابھی PhD کا جو سفر ہے وہ جاری ہے۔ آپ انسٹیٹیوٹ آف پنجابی کلچرل اینڈ اسٹڈیز اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے PhD کر رہے ہیں۔ تو آپ کا PhD کا مقالہ جو ہے وہ کس موضوع پر ہے؟ کس موضوع پر آپ تحقیقی مقالہ لکھ رہے ہیں اور کن کی نگرانی میں لکھ رہے ہیں؟ میرا بھی PhD کا جو مقالہ میں نے سبمٹ کروا دی ہے، تو وہ میرا پنجاب ہے جو میرا مقالہ ہے اس کا عنوان ہے جو پنجابی وچ لسانی کھوج پرکھتی روایت، یعنی ٹریڈیشن آف لنگوسٹک ریسرچ ان پنجابی، یعنی پنجابی میں لسانی تحقیق کی روایت۔ تو اور اس کے جو سپروائزر ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر نوید شہزاد ہیں۔ اچھا، یہ سنا جاتا ہے کہ لسانیات کا موضوع جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو آپ نے اسی موضوع کو کیوں انتخاب کیا؟ اصل میں جو لسانیات کا جو سبجیکٹ ہے یہ ایک بالکل ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے زبان کی۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو انسان جو بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہے اس کا سائنسی مطالعہ اور سائنٹیفک اسٹڈی ہونا بڑی ضروری ہے۔ اگر آپ کی سائنٹیفکلی بیس بنی ہوئی ہے اور آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ تو پنجابی زبان کے حوالے سے اور پنجابی لسانیات کے حوالے سے جو بہت کم لوگوں نے اس فیلڈ کے اندر کام کیا ہے،
تو میں نے جو خود فیل کیا کہ اگر سائنٹیفک اسٹڈی اگر کی ہوئی ہے، پہلے چیزیں اس حوالے سے میں نے پڑھی ہوئی ہیں، تو مجھے اس ٹاپک کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو اپنے سپروائزر جو ہیں پروفیسر ڈاکٹر نوید شہزاد، ان کی مشاورت سے میں نے کہا کہ میں نے اس ٹاپک کے اوپر کام کرنا ہے. تو اس لیے میں نے اس ٹاپک کو چنا، اور اس کے اندر میری جو لسانی حوالے سے 3 بکس جو ہیں پہلے وہ بھی پبلش ہو چکی ہیں، اور اسی طرح جو تھیسس ہے وہ بھی سبمٹ ہو چکا ہے. تو آپ نے اس موضوع پر تحقیق کرتے ہوئے تقریباً کتنی کی کتابیں جو ہیں ان کی کھوج لگائی ہوگی اب تک؟ میں نے اصل میں جو میری تھیسس کا جو ٹاپک ہے اور جو تھیسس کے ابواب ہیں وہ انشاءاللہ وہ پبلش ہو جائیں گے. ابھی ڈیفینس ہونا ہے، تو اس کے اندر میں نے جو مستشرقین نے جتنا پنجابی زبان و ادب کے حوالے سے کام کیا ہے، اور خاص کر جو پاکستانی پنجابی ادب کے اندر جتنا گرامر کے حوالے سے کام ہوا ہے، ڈکشنری کے حوالے سے کام ہوا ہے، پنجابی اسکرپٹ کے حوالے سے کام ہوا ہے، اور پنجابی املا کے حوالے سے جتنا کام ہوا ہے، تو اس کا انالیٹیکل ویو اور اس کا جو تجزیاتی مطالعہ کرنے کی میں نے کوشش کی ہے. اور اس کے اندر میں نے جو انگلش کتابیں ہیں، انگریزی میں جو کتابیں تھیں، اردو میں کتابیں تھیں، پنجابی زبان میں اس کے حوالے سے جتنی کتابیں تھیں ان سے میں نے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس حوالے سے تقریباً سینکڑوں کتابیں بنتی ہیں جو میں نے جن کو میں نے اپنے بنیادی اور ثانوی ماخذ جو میں نے اپنے جو ریسرچ ورک ہے اس کے بنائے ہیں. احمد صاحب، آپ کی اب تک کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، اور پہلی کتاب وہ کس سن میں شائع ہوئی تھی؟ میری تقریباً اب تک جو 10 کتب ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں. اس میں جو پہلی میری کتاب تھی وہ ایک انگریزی کتاب کا پنجابی میں ترجمہ تھا. تو ڈاکٹر جو تھے عبداللہ چغتائی، ان کی تھی یہ کتاب، تو بابا فرید کے اوپر. تو اس کا نام تھا فرید الدین مسعود گنج شکر. تو اس کا انگریزی سے پنجابی میں نے ترجمہ کیا تھا. 2017 میں وہ 17 میں میری پہلی کتاب پبلش ہوئی تھی. اس کے بعد 3 کتابوں کے جو اوور آل میں نے ترجمے کیے ہیں انگریزی سے پنجابی میں. کچھ کتابیں میں نے مرتب کی ہیں، اور کچھ جو تحقیق تنقید کے حوالے سے کتابیں ہیں. اور ابھی 2022 کے اندر جو میری کتاب ہے پنجابی سلینگ لغت اور دوسرے لسانی مباحث، یہ شائع ہوئی ہے. احمد صاحب، ایک 30 سال کا نوجوان پنجابی زبان و ادب کا استاد اتنی کم عمری میں 10 کتابوں کا شائع ہو جانا، یہ بڑی اہم بات ہے. تو آپ اس کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ اصل میں جب میں نے دیکھا کہ انسان کا پیشن اور جو پروفیشن ہے وہ اگر اکٹھا ہو جائے تو پھر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بیسیکلی سائنس کا ہی اسٹوڈنٹ تھا، اور میں اعلیٰ درجے کے اندر میں نے امتحانات پاس کیے ہوئے ہیں. میرے 90% کے سے زیادہ مارکس ہیں میٹرک کے اندر، FSC کے اندر، اور اس کے بعد میں نے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ڈگری حاصل کی. لیکن جو میں نے پہلے بھی بات کی آپ سے ابھی کہ جس طرح انسان کے اندر جراثیم اور جو کروموسومز اور جینز ہوتے ہیں انسان کے اندر، یہ خاندانی اور نسلی چلتے آ رہے ہوتے ہیں. جو اسی طرح جو میرے نانا ابو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ میں ملازم تھے، تو ان کا بھی ایک ٹیسٹ تھا ادب کے ساتھ لگاؤ کا. اور اسی طرح جو میری ننیال فیملی ہے اس میں بھی سارے لوگ تقریباً پڑھے لکھے ہیں. تو جو میرے ماموں ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن میں، تو وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے اور UET سے لٹریری سوسائٹی کے اندر بھی تھے. تو ان کے ساتھ میری جو مشاورت تھی اور گفتگو اس ٹاپک کے اوپر جاری رہتی تھی. پھر یہ سارا سلسلہ سائنس سے اس طرف آنا، لٹریچر میں کام کرنا، یہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو آپ کا پروفیشن اور پیشن اکٹھا ہو جائے تو بندے کو خود خوشی بھی فیل ہوتی ہے کہ میرا سبجیکٹ یہ ہے اور میں اس کے اندر آسانی سے آگے جا سکتا ہوں. احمد صاحب، ایک طرف گورنمنٹ کالج لاہور ہے، بہت پرانا کالج ہے، اور ایک طرف اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی ہے. دونوں ہی پرانے ادارے ہیں اور بہت اہم ادارے ہیں. تو آپ نے پنجابی زبان و ادب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اورینٹل کالج کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اصل میں ہر ادارے کی اپنی ورتھ ہے. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی ایک اپنی ورتھ ہے، پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج جو ہے اس کی ایک اپنی تاریخ ہے. تو جو سائنس کے سبجیکٹ ہوتے ہیں، خاص کر اگر میڈیکل کی بات کی جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف جو میڈیکل کالج ہیں، اگر پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد ہے، یا علامہ اقبال میڈیکل کالج ہے، یا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور ہے، تو ان میں ایک آپس میں کمپٹیشن ہے. تو ہم ہر بندہ یہ کہتا ہے، کوشش ہوتی ہے میڈیکل کے اندر کہ میرا کنگ ایڈورڈ کے اندر ایڈمیشن ہو جائے. اسی طرح انجینئرنگ میں کوئی بندہ ہے تو وہ کہتا ہے میرا UET کے اندر ہو جائے یا پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہو جائے، تو جو یا اس کے علاوہ جتنی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہیں تو وہاں پہ ہو جائے. لیکن لٹریچر کی جب بات آتی ہے تو جو اورینٹل کالج ہے یہ لینگویجز کے حوالے سے اور زبانوں کے حوالے سے ایک ماں کی حیثیت رکھتا ہے. تو یہاں اگر پنجابی زبان و ادب کی اسپیسیفکلی بات کی جائے تو 95% سے زیادہ لوگ جو پنجابی زبان و ادب کے اندر PhD ہیں انہوں نے اسی ادارے سے اور اسی ڈپارٹمنٹ سے، انسٹیٹیوٹ آف پنجابی اینڈ کلچرل اسٹڈیز سے ہی PhD کی ہے. اور یہاں سے ہی وہ پڑھ کے اور یہاں سے PhD کر کے وہ دوسرے اداروں میں سرو کر رہے ہیں. اچھا احمد صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ پنجابی زبان و ادب کا جو مستقبل ہے وہ آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اصل میں پنجابی زبان و ادب کا جو مستقبل ہے اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کا مستقبل بغیر کسی لگی لپٹی بات کے یہ بالکل روشن ہے.
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر لسانی حوالے سے یا ویسے بات کی جائے تو کوئی بھی زبان جو دنیا کی ہوتی ہے وہ بریڈ وننگ سٹیٹس کا درجہ اس وقت اختیار کر لیتی ہے جب اس کے ساتھ سائنس، مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی جڑی ہو۔ جس دنیا میں آپ تاریخ دیکھ لیں کہ جس زبان کے ساتھ بھی، جس زبان کے اندر سائنس، مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی کے اندر کام ہوا ہے وہ زبان ہمیشہ اوپر ہی گئی ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ابھی خوش آئند بات ہے کہ ابھی گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب نے جو پیچھے ایک نوٹیفیکیشن کیا ہے اس کے اندر یہ انہوں نے کہا کہ پنجاب کے جتنے اسکول ہیں وہاں پرائمری، مڈل اور ہائی اسکول کے اندر، ہر اسکول کے اندر ایک سیٹ جو ہے وہ پنجابی کے مختص ہوگی۔ تو اس کے لیے ابھی روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے اور اس کے لیے کام بھی جاری ہے۔ لیکن کیونکہ پنجابی زبان کے حوالے سے اگر ایک اور بات بھی کی جائے تو اگر بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو پنجابی زبان اس خطے میں کبھی بھی سرکاری زبان کی حیثیت سے نہیں رہی۔ اگر اردو اس کے مقابلے میں جو دوسری زبانیں ہیں، اردو ہے، فارسی ہے، وہ سرکاری زبان کے طور پر کافی عرصے سے یہاں پہ رائج ہیں، لیکن ان حالات کے باوجود پنجابی زبان کے اندر درجنوں کے اندر رسالے جو ہیں وہ میگزین ہر مہینے اور 3 ماہ کے بعد اور 6 ماہ کے بعد پبلش ہو رہے ہیں۔ ہر سال سینکڑوں کے اندر پنجابی زبان کے اندر کتابیں چھپتی ہیں اور مختلف یونیورسٹیوں کے اندر اور مختلف کالجوں کے اندر وہ BS پروگرام، MPhil پروگرام اور PhD پروگرام جو ہیں وہ پنجابی زبان کے اندر جاری ہیں۔ اچھا احمد صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بڑی اہمیت بیان کی ہے پنجابی زبان کی ادب کے حوالے سے بھی، تو ہماری آج کل کی نوجوان نسل جو ہے وہ تو بھاگ رہی ہے سائنسی مضامین کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف، دوسرا جو ہے میڈیکل کی طرف، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان کو آپ کیا کہیں گے کہ پنجابی زبان و ادب کی طرف سے یا دوسرے جو لسانیات کے شعبے ہیں ان کی طرف آئیں تو ان کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے تاکہ وہ بھی اس طرف آ جائیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ابھی جو ہمارا جو ایج ہے اس وقت ہے، جو زمانہ جا رہا ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا، سائنسز کے جو سبجیکٹ ہیں ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ روزگار کے مواقع، جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کیا، جس طرح کے روزگار کے مواقع جس سبجیکٹ کے اندر زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کا رجحان خود بخود ہی اس طرف ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ انسان کا پیشن اور پروفیشن جس فیلڈ کے اندر ہو اس فیلڈ کے اندر انسان کو جانا چاہیے۔ اگر دیکھیں، اگر بات کی جائے، اگر ہم بات کرتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بھی، تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر بھی اگر 3D ہو، چاہے 7D کیوں نہ ہو، چاہے جتنی D مرضی آگے آپ چلے جائیں ٹیکنالوجی کے اندر مووی بنانے کے لیے، لیکن اس وقت ہی مووی بنے گی جب ایک اچھی کہانی لکھی جائے گی اور ایک اچھی سٹوری لکھی جائے گی۔ جب تک ایک اچھی کہانی اور سٹوری نہیں لکھی جاتی اس وقت ایک اچھی فلم اور ایک اچھی مووی اور ایک اچھا ڈرامہ نہیں بن سکتا۔ تو اس کے لیے لٹریچر کے اندر لوگوں کا آنا بہت ضروری ہے۔ تو خاص کر جس طرح پنجابی زبان و ادب کے اندر جو ہے وہ ٹیکنیکل لوگوں کا آنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اس سبجیکٹ کو اور اس زبان کو، سائنس، مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے وہ اس چیز کو آگے لے کے چل سکیں۔ اچھا احمد صاحب، ابھی آپ نے ہمارے ناظرین کو بتایا کہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں اشعار زبانی طور پہ یاد ہو چکے ہیں، تو آپ کی کوئی خاص فیلڈ ہے جیسے بطور نقاد مشہور ہو جاتا ہے، بطور شاعر، تو آپ کا کس فیلڈ میں زیادہ رجحان ہے؟ آپ شاعری زیادہ کرتے ہیں یا آپ تنقیدی حوالے سے زیادہ ورک کرنے کی کوشش؟ میرا اس حوالے سے جتنا بھی کام ہے وہ اب تک ایک تو ہے کہ ترجمہ، ٹرانسلیشن کے حوالے سے وہ میں نے 3 کتابوں کے انگریزی سے پنجابی میں تراجم کیے ہیں، اور اس کے حوالے سے میرا جتنا اب کام ہے اور جتنے آرٹیکل ہیں اور جتنی کتابیں ہیں وہ سارے لسانی حوالے سے ہیں کہ لنگوسٹک ریسرچ کے حوالے سے کام جو ہے میرا جاری ہے، کیونکہ یہ ایک یونیک فیلڈ ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو زبان کا جو سائنسی مطالعہ اور سائنٹیفک اسٹڈی ہے جس کے اندر ہم زبان کی جو صوتیات ہے، صرفیات ہے، نحو ہے، معنویات کو، جس کو ہم انگلش میں فنالوجی، مارفالوجی، سنٹیکس اور سیمنٹکس کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ ایک بڑا کمپلیکس اور خشک سبجیکٹ ہے ویسے تو، لیکن زبان کی ترقی کے لیے اور زبان کے بڑھوتری کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے اس طرح کے سبجیکٹ بہت ضروری ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کی جو دوسری یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر جو لینگویج کا سبجیکٹ ہے اور لنگوسٹکس کا سبجیکٹ ہے ان کے الگ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں بس ایک یہ مسئلہ ہے کہ ابھی تک اس کے حوالے سے، زبانوں کے حوالے سے کوئی سائنسی لیبارٹریاں قائم نہیں ہو سکیں، اور خاص کر جو ہم لسانیات کا جو سبجیکٹ ہے، جو پیپر ہے، وہ ہم لٹریچر کے انڈر ہی پڑھا رہے ہیں۔ اچھا احمد صاحب، ابھی آپ کی 10 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ابھی آپ نے ڈاکٹر نوید شہزاد صاحب کا ذکر کیا ہے، ان کی ماشاءاللہ بے شمار کتابیں شائع ہو چکی ہیں، لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں بہت زیادہ تعداد میں کتابیں لکھنے کے حوالے سے، تو ابھی آپ کسی نئی کتاب کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں جو آپ کی نئی کتاب شائع ہونے والی ہے؟ اصل میں جو استاد ہوتے ہیں وہ تو بڑے استاد ہوتے ہیں، تو میں انسان کا کچھ زندگی کے اندر جو استاد کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے
تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنے استادوں سے ہی سیکھتا ہے. تو مجھے بھی زندگی میں اگر لٹریچر کے حوالے سے بات کی جائے تو جو ہمارے بڑے اساتذہ اکرام ہیں ان سے مجھے ملنے کا اور ان سے پڑھنے کا اور ان سے سیکھنے کا بڑا موقع ملا. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو پروفیسر ڈاکٹر نعید شاہ صاحب تھے جو اللہ کو پیارے ہو گئے, تو ان سے مجھے پڑھنے کا بھی موقع ملا. اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ رحمان ہیں, پروفیسر ڈاکٹر نوید شہزاد ہیں, ڈاکٹر ظہیر احمد شفیق ہیں, ڈاکٹر سعادت علی ثاقب ہیں, ڈاکٹر اسما قادری. مجھے ماسٹر کے اندر, ایم فل کے اندر اور پی ایچ ڈی کے اندر ڈائریکٹ ان سے پڑھنے کا موقع ملا. تو اس حوالے سے ڈاکٹر نوید شہزاد جو ہیں وہ کیونکہ میرے سپروائزر بھی تھے ماسٹر کے اندر بھی, ایم فل میں اور پی ایچ ڈی میں بھی, تو ان کا ایک اپنا بڑا وسیع کام ہے. تو وہ ایک فل ٹائم شاعر بھی ہیں, ان کے 6 مجموعے شاعری کے پبلش ہو چکے ہیں, اور اسی طرح تحقیق تنقید کے اوپر اور لسانیات کے اوپر ان کا اپنا بھی بڑا کام ہے. 30 سے زیادہ کتابوں کے وہ مصنف ہیں. تو اگر آپ کو بڑا استاد زندگی میں مل جائے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آج کے دور کے اندر اگر آپ کو صحیح گائیڈ کرنے والا مل جائے, صحیح راہ دکھانے والا مل جائے, تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. جہاں پہ آپ نے جس جگہ پر آپ نے کئی سالوں کے بعد پہنچنا ہوتا ہے تو آپ زندگی میں وہاں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی مختلف کتابوں کے اوپر کام جاری ہے. لسانی حوالے سے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ 10 کتابیں پبلش ہو چکی ہیں, اور 25 سے زیادہ جو آرٹیکل ہیں وہ مختلف HEC کے میگزینوں میں اور دوسرے رسالوں کے اندر پبلش ہو چکے ہیں. تو ابھی بھی ایک میں لسانی لغت کے اوپر کام کر رہا ہوں جو انشاءاللہ تعالی جلدی شائع ہو جائے گا. بہت شکریہ احمد صاحب. ناظرین, آپ نے پروفیسر احمد شہزاد صاحب کی گفتگو سنی. جیسا کہ انہوں نے خود ہی بتایا کہ 30 سال کی عمر میں ان کی 10 کتابیں شائع ہو چکی ہیں, اور 25 سے زیادہ ان کے مقالے, تحقیقی مقالے وہ پبلش ہو چکے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ان کا تحقیقی کام جاری ہے. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.